بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا معاند حکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رآہ المؤمنون حسنا وهو عند اللہ حسن صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل ختم الرسل سیاہ لامکان معصوم امینہ محبوب رب یزداں امت کے غمخوار کائنات کے سرکار نبیوں کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت فاضل شہید مقرر پذیر مولانا علامہ فیصل جمیل سیالی صاحب جیدہ شرف ہو، مجاہد اسلام خطیب بے بدل حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ اسامہ زمان نوری صاحب ضلعی صدر پاسبان اہل سنت پاکستان زندہ شرف ہو، استاد الحفاظ حضرت مولانا علامہ حافظ مبشر حسین رضوی نقشبندی زندہ شرف ہو، دیگر احباب تشریف فرما ہے، محترم و معظم عاشق رسول حاجی محمد جبیل اقبال صاحب منظور نظر آستانہ عالیہ سیاہ شریف، اور محترم عزت مآب جناب محمد شکیل احمد مغل صاحب اور دیگر رفقاء نے مل کے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا۔ آپ سارے حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ان حق و حضرات کے معاملات جتنے بھی ہیں دنیاوی دینی اللہ آسان فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ پرپکار پروگرام چند لمحات کے بعد دعا کی طرف جا رہا ہے۔ بندہ کر بھی حاضر ہے اس لیے کہ حاجی صاحب یہاں سے درجنوں سینکڑوں محضر گزار کے کبھی کبھی اصل کالونی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جب محبت ملے نا تو پھر دوسرا بھی محبت نہ کرے تو پھر بات اچھی نہیں ہوتی۔ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ لہٰذا میں حاضر خدمت ہوں، چند دن بعد رشید کالونی میں محترم جناب طیب صاحب اور
بڑا زبردست پروگرام سجایا ہے، وہاں بھی آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ جامعہ مسجد نور مدینہ میں، رشید کالونی میں، وہاں بھی آپ سے انشاءاللہ 5 اکتوبر کو ملاقات ہوگی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا۔ کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا جابر بھی ہو، بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا چیف ہو، اس کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ جتنے سے بڑے سے بڑا ہو، کوئی فرعون ہو، ذکر مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ انشاءاللہ العزیز ختم نہیں ہوگا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا میرے سنی شیروں کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے مناظرین آئے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کہنے والے لوگ آئے، جنہوں نے کہا یہ کام 4-10 سال رہے گا، 20 سال رہے گا، یہ تھک جائیں گے۔ میں نے کہا ہم تو تھک جائیں گے، وہ رب تو ہے نا۔ اگر تیری ہی بات میں مان لیں کہ یہ تھک جائیں گے، یہ غریب غربا لوگ ہیں، تو میرا رب تو ہے نا جو ہر لمحہ ہر ساتھ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں تو یہ بات ختم کر سکے۔ اور رہی یہ بات، آپ اس میرج ہال میں آئے بیٹھے ہیں تو کس لیے؟ محبوب دو عالم علیہ السلام کے جشن کے لیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سن کر اپنا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے اپنے سینے کو دل کو تسکین دینے کے لیے، اس لیے آئے بیٹھے ہیں نا۔ تو میرے رب نے فرمایا کل اے حبیب فرما دیجئے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے باعث، اللہ کے فضل کے باعث اور اس کی رحمت کے باعث، میرا رب فرماتا ہے فَبِذَالِکَ، پر اس پر، فضل اور رحمت دو چیزیں ہیں، آگے فَبِذَالِکَ اشارہ واحد کا ہے، فرمایا جب فضل ملے رحمت ملے، فضل کے باعث اور رحمت کے باعث، فَبِذَالِکَ اس پر یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پس تم خوب خوشیاں منایا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، جو تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو نا بہتر ہے خرچ کیا کرو۔ پیچھے ہے فضل اور رحمت، ان دو نعمتوں کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو، جو جمع کر کے رکھتے ہو وہ خرچ کیا کرو۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مفسر قرآن اشرف علی تھانوی، انہوں نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ فضل اور رحمت دو چیزیں ہیں، اور آگے اشارہ رب نے واحد کا استعمال کیا، تو دو چیزیں جس ہستی میں جمع ہے نا، وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو آمنہ کا چاند کہا جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی ذات ہے۔ فضل بھی وہ ہیں اور رحمت بھی وہ ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فضل کبیر بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بچے بچے کی زبان پہ یہ آیا مقدسہ ہے
مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں کہیں بھی وہ بستا ہے، اس کے ذہن اور فہم میں اور اس کے دل میں یہ بات موجود ہے، اور ہر مسجد میں، تمام مساجد میں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن موجود ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، اور لوگوں نے اپنی عمارتوں میں بھی لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو یہ آیت مستنابی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی بان کے آئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی بان کے آئے۔ تو قرآن نے یوں کہا جب فضل ملے، جب رحمت ملے، تو تم اس پر خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ رحمت بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فضل بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو سب سے بڑا فضل آقا، سب سے بڑی رحمت آقا۔ تو جب سب سے بڑا فضل ملے تو پھر رب کا اعلان ہے تم خوشیاں منایا کرو۔ اور یہ آج کے کام نہیں ہے خوشیاں منانا، آج کے دور میں صرف خوشیاں نہیں منائی گئی۔ 206 ہجری ہے، آج کتنی ہجری ہے؟ 1445 ہجری۔ 206 ہجری میں ابن طاہیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی میلاد مصطفیٰ پہ۔ اس کتاب کا نام تھا التنویر بمیلاد محمد النبی البشیر۔ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اتنی موٹی ابن طاہیہ نے اس وقت تصنیف کی جب یہ بیماریاں نہیں تھیں کہ میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تفرقات نہیں تھے، یہ لوگ ایک دوسرے کو گریبان میں پکڑنے والے نہیں تھے۔ 206 ہجری میں کتاب لکھی، اور ملک مظفر اربل نے ابن طاہیہ رحمت اللہ علیہ کو یہ کتاب لکھنے پر 1000 دینار آج سے 1350 سال پہلے انعام کے طور پہ دیا۔ جو اربل کا بادشاہ تھا نا، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے نا، ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم آئے تو یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں نا اپنی حیثیت کے مطابق، جو بھی کسی نے پکایا ہوتا ہے، کسی نے بریانی پکائی ہوتی ہے، کسی نے حلوہ پکایا ہوتا ہے، کسی نے کچھ۔ میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، لنگر پک رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ، خوشی کے آثار ہیں، نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ آج یہ کام تو بڑے عروج پہ ہے نا، اس وقت بھی ملک مظفر نے کیا کیا؟ وہ اتنا شایان شان طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا تھا کہ 1,00,000 پیالے وہ آتا ہر سال۔ کتنے پیالے؟ مٹی کوئی ہوں گے، گجرا والا ہوتا تو جو یہ ماحول ہے ہمارا یہ پیالے ہوتے ہیں، مگر وہ وہاں رہتا تھا 13 صدیاں پہلے۔ 1,00,000 پیالے، 30,000 بکرے، 20,000 حلوے کے تھال۔ حلوے دیتے خوش ہو جاتے سبحان اللہ۔ 20,000 حلوے کے تھال، 20,000، 1,00,000 پیالے، اور 30,000 بکرے، اور بڑے بڑے علماء و فضلاء و محققین آتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے، وہ انہیں نوازتا تھا، انعامات دیتا، بادشاہ تھا ملک مظفر۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، میں کئی سال پہلے یہ بات سنائی، علاقہ بھی مجھے نام یاد نہیں رہا، ابھی وہ بات کرتے کرتے یاد آ گئی۔ تو غیروں میں سے کسی نے کہا یہ تو بدعت ہے، اس نے بدعت ایجاد کی شروع کی اور یہ بھی بدعتی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر بدعت بھی ہے، ویسے تو عشق رسول ہے، محبت رسول کی علامت ہے حضور کا ذکر کرنا، چلو بدعت اگر ہے تو بدعت حسنہ ہے نا، اس نے ایجاد کی، تو بدعت حسنہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ بات بڑی
امپورٹنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر لوگ کہیں بھی آپ کو کہ حاجی اقبال صاحب نے، شکیل صاحب نے، فیصل صاحب نے، فلاں نے یہ بدعت حسنہ کی ہے، تو بدعت حسنہ کا کوئی مسئلہ نہیں، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ وہ بدعت جو گمراہی کی طرف لے جائے نا، قرآن و سنت کے منافی ہو، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بدعت حسنہ تو ابو بکر صدیق سے ثابت ہے، فاروق اعظم سے ثابت ہے، زید بن ثابت سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا کہ جنگ یمامہ میں مصطفیٰ کے قریب غلام 700 صحابہ شہید ہو گئے، جو مسلمہ کذاب کے مقابلے پہ جنگ لڑی گئی تھی، ختم نبوت کی جنگ پہلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اتنے حفاظ شہید ہو گئے، اب اس کو پتوں پہ لکھا تھا قرآن، چمڑوں پہ لکھا تھا قرآن، کوئی کتابی صورت میں لکھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ فرمانے لگے عمر خطاب کے بیٹے، اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے سینوں میں قرآن ہے، کوئی کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں، اگر اس کو جمع کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو خطاب کے بیٹے، مراد رسول، مرید رسول، طالب اسلام، مطلوب اسلام، جس کے آنے سے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھلا، جس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اعلان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تبلیغ کی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا امیر المؤمنین، اے سیدنا صدیق اکبر، یہ تو بدعت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، قرآن پاک کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آپ کے دماغ اور دل پہ کی تختیوں پہ لکھ دینا چاہیے، اور آگے یہ بات میری پہنچانی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، اگر یہ کام ہے بدعت مگر ہے خیر والا، حدیث کھلانا میری ذمہ داری ہے، ویسے کرسیاں میں بولتے نہیں ہوتے، جن کو کرسی چمڑ جائے نا وہ نہیں بولتا، اتہاشک بیٹھے ہوئے نا، وہ نہ کرسی چھوڑ دے تو نہ بول دے، پیچھے ہے نے میرے بولنا والے، کرسی بھی نہیں چھوڑتا، تے گیٹ نمبر 4 لگندا ہوندا آپ ہی بولن گے ہو، اسی کیوں بولنا ہے؟ لوگوں، میں بات کر رہا ہوں حدیث کی، میں بات کر رہا ہوں اس کی جو بعد الانبیاء افضل البشر ہے، میں بات کر رہا ہوں اس ہستی کی جس ہستی کا فرمان بھی حدیث ہے۔ حدیث کی تعریف کا پتہ ہے؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا قول فعل، صحابی کا قول اور فعل، تابعین کا قول اور فعل، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کی ساری تقریر فی البدی ہو رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، ابھی بیان ہو رہی ہے، یہ میں حقیقت بات بزرگ کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کے عمر، قرآن تو جمع کرنا ہے، اگر بدعت بھی ہے مگر ہے بھلائی والی، ہے خیر والی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلا کے کہا، تیری یہ ڈیوٹی ہے، قرآن کو جمع کر، جہاں جہاں نسخے پڑے ہیں وہ سارے اکٹھے کیے جائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نا 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 نا، میں وہ کام نہیں کروں گا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، اے زید، میں نے بھی یہ امیر المومنین سے سوال کیا ہے، مگر انہوں نے فرمایا ہے اگر سرکار نے نہیں کیا مگر ہے خیر والا، ہے کام یہ خیر والا، ہے یہ کام بھلائی والا، ہے یہ کام اچھا۔ سیدنا ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائل کیا فاروق اعظم کو بھی، سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو قائل کیا، اور پھر قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا۔ دور عثمان میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ ایسے یہ بات حاجی صاحب کے شہر میں رہنے والوں، ابو طاہر عبدالعزیز چشتی کو سننے والوں، علامہ غلام فرید ہزاروی کو سننے والوں، اور لوگوں سید مجدد رحمت اللہ علیہ کو سننے والوں، علامہ شریف ہزاروی کو سننے والوں، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کو سننے والوں، یہ ساری ہستیاں ساری زندگی مصطفیٰ کا جشن مناتے رہے، مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہے۔ سیاہ لاجپال ہوں، مہر علی شاہ ہوں، خواجہ ہند الولی ہوں، داتا علی حجویری ہوں، شاہ عبدالرحیم محدث علیوی ہوں، شاہ عبدالرحیم محدث علیوی ہوں، شاہ ولی اللہ محدث علیوی ہوں، شاہ عبدالحق محدث علیوی ہوں، میرے پیر لسانی ہوں، نقش لسانی ہوں، نقش لسانی ہوں، محدث اعظم پاکستان ہوں، میرے امام احمد رضا ہوں، اتنے ولی یہ کام کریں تو حدیث مصطفیٰ ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو نیکوں کے کام اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ معززین علاقہ، غیور سنی مسلمانوں، میں یہ آپ کو حدیث یاد کر جانی ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے، میرا نام قابلہ رضوی ہے، اور ہمارا یہ منصب ہے، ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو یہ حدیث یاد کرا کے جائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مومنوں کے ہاں جو بات اچھی ہو وہ رب کو بھی اچھی لگتی ہے۔ مومنوں کے ہاں جو بات اچھی ہو، یہ حدیث پڑھ کے بات کو میں نہ بولو سبحان اللہ کہنا نہیں اپنا، یہ تھوڑی اپنی مرضی ہے۔ میں بھی وہ سمجھانا تقریر نہیں پہ کرتا کہ تمہیں مجبور ہو کے بھی سبحان اللہ کہنی پڑے۔ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے ہاں جو بات اچھی ہو، جو فعل اچھا ہو، جو کام اچھا ہو وہ رب کو بھی اچھا لگتا ہے۔ کیا مہر علی مومن نہیں؟ کیا شمس الدین سیامی مومن نہیں؟ کیا خواجہ قمر ملت بدین، کیا خواجہ قمر الدین سیامی رحمت اللہ علیہ مومن نہیں؟ کیا شہنشاہ لسانی مومن نہیں؟ کیا امام احمد رضا مومن نہیں؟ کیا محدث اعظم مومن نہیں؟ کیا پیر کیلانی مومن نہیں؟ کیا شیر ربانی مومن نہیں؟ اور لوگوں کیا حاجی صادق صاحب مومن نہیں؟ کیا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مومن نہیں؟ اور لاکھوں لوگ ہیں جو میلاد اور کروڑوں لوگ ہیں جو ابھی منا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ مدینے کی تاجدار نے فرمایا تھا جو مومنوں کے ہاں کام اچھا ہو وہ میرے رب کو بھی اچھا لگتا ہے۔ جا کے میرے محبوب کا نعرہ مارو۔ یہ ہے قرآن و سنت، جو مومنوں کے ہاں کام اچھا ہو رب کو بھی اچھا کرتا ہے۔ تو مومنوں کے ہاں محفل میلاد اچھی ہے، وہ محدث ابن جوزی ہوں یا باقی بلا ہوں۔
وہ حاجی خواجہ قطب فرید ہوں یا میرے مجدد فسانی، اس انداز کو سمجھو، میں نقشبندیت اور چشتیت کی بات کر رہا ہوں، دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں یا قطب الدین بختیار کاکی ہوں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا شاہ عبدالرحیم ہوں جنہوں نے بنے ہوئے چنے آگے رکھے اور مصطفیٰ سونے کا میلاد پڑھ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار کرایا تو میرے آقا اس بنے ہوئے چنوں پہ سے اٹھا رہے ہیں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے، تو ساتھ ساتھ میرے آقا فرما رہے ہیں عبدالرحیم بیٹا مجھے تیرے چنے بھی قبول ہیں، تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کام میں تیرے گیت گاواں، تیرا شریعت مطہرہ میں، اسلام میں، دین میں 100 کتنے دن ہے؟ 3 دن، جشن ساری زندگی فن یفرح ہوا ساری زندگی نالے ساڑھا نبی تے مرے ہی نہیں، تو آڈا کوئی ہوئے گا پاکیان اللہ جلہ مر کے مٹی مل گئے، میرے آقا کل بھی زندہ سا میرے آقا جیرے 70,000 فرشتے صبح ہوندے نے 70,000 شام ہوندے نے، وہ مرے تے درود و سلام کوئی بھی نہیں پڑھتا، خدا دا نام دے بول پہ تہاڈی مہربانی تے میں تہاڈے کول آئے گیا کچھ نہ کچھ تے بولو،
مصطفیٰ کی نالین کے صدقے تو شہید زندہ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، آپ سنبھا روڈ والو، گجرانوالہ کے شہیدوں شیرو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھنا بڑا آسان ہے، اس کو ماننا صرف سنی کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو رحم کرتا ہے نا کسی پر، وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی کسی سے رحم کی اپیل کرے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون مجھ سے اپیل کر رہا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ کون مجھ کو کہہ رہا ہے کہ سونے کرم کر دے۔ رحم کرنے والے کے لیے پہلی شرط ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کو علم ہوتا ہے کون مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے تبھی کسی کو دے گا نا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دینے کا اختیار بھی ہو۔ زندہ بھی ہو، علم بھی ہو، پاس بھی کچھ ہو، دینے کا اختیار بھی ہو۔ بس سونیا تیرا یار لوگیاں نے مثال فرما گئے، فرمایا پڑے کب رہ گئے انہاں میں تے میرے فرشتے، میں رواں میں تے میرے فرشتے اسی یار تے درود بھیج بھی رہے ہیں تے قیامت تک نہیں بعدوں بھی بھیج رہے ہیں۔ راتی میں چانگی سان سے آگی سلطان باہو سلطان والے فی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھا مجھے پڑھے کدی جوہر نہیں بن گئے جیڑے ہو من ساتھ کمینے ہوتے پکل کدی سونا نہیں بنتا ہمیں جڑیے ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کے ہاں جو بات اچھی ہو اور رب کے ہاں بھی بولو رب کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ مومنوں کے ہاں جو بات اچھی ہو اور رب کو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو مومنوں نے تو میلاد منایا اور زندہ نبی کا منایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں کہ نہیں؟ تو جب رحمت للعالمین ہیں تو پھر زندہ بھی ہیں، ان کو معلوم بھی ہے۔ عرابی آئے تفسیر روح البیان میں علامہ اشملکی نے یہ واقعہ منتقل فرمایا۔ عرابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لو انہم اس ظالموا انفسہم جاؤ کا کی آیت سن کے آیا، پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا۔ میں تو آیا کہ رب نے فرمایا جب جانوں پہ ظلم کر لو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں تو یہ آیا مقصہ سن کے آیا ہوں تو آپ کا تو وصال ہو گیا ہے۔ قبر میں مزار پرنوار سے آواز آئی، مزار پہ آنا تیرا کام جا رب نے تجھے بخش دیا ہے۔ قبر پہ آنا تیرا کام رب نے تجھے بخش دیا۔ ایدہ مطلب یہ ہویا اس روایت کو پتا چلیا قبر تے بھی جا کے بندہ بخشیا جاتا ہے۔ موجی بندے ہو جنہوں چاہو سنو تو جنہوں چاہو نہ سنو۔
پلپلے سننی سانو چاہیے نہیں، سانو تے ٹناٹن سننی چاہیے، ٹناٹن۔ یہ مطلب ہے ہویا حافظ آباد روشنی والے ہو، گجرانوالے والے ہو، قبراں تے جائیے تے کچھ مل جاندا جے۔ میں نہ مانوں، میں تو مننا دل جمع نہیں ہونا، میں نہیں مانتا، اور میں کیوں؟ اوہ توبہ توبہ توبہ، قبراں تو جا کے کی لب ہے؟ میں کہ اللہ پاک دی قسمیں لب دے۔ نہ سمجھے ہے وانڈ کڑ کے سمجھاواں گا بچیوں تے جوانوں تے بڑھے ہو، تو میں نہ سمجھا کے گیا تے میرا نام آؤلا رضوی نہیں۔ اور میں کیا میں رب سچے دی قسم اٹھا کے پکینوں لب دے قبراں تو آندہ کیویں؟ میں کیا مصطفیٰ نے فرمائی، حسنین دے نانا نے فرمائی، فاطمہ دے بابا نے فرمائی، رب دے محبوب نے فرمائی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اور جنہ میری قبر تک آیا میں باندھ پھر کے جنت میں۔ سنی قبر پوچھے میں کہ بندے دا پتر مان قبر پوچھے ہیں دیا پترا توبہ توبہ ہم مجھے قبرہ بنا اللہ پہلے قبر پوچھے یا اللہ میری توبہ کہ میں کہ توبہ دیا بچیا نبی پاک علیہ السلام ہر سال امیر حمزہ پاک دی قبر تے جاندے نہیں منبر بچھاندے نہیں حدیث میں تینوں آپ کھاواں نام کھاواں تے تینوں میں نام لیاں گا جو تم آکھیں گا قبرستان جاندے نہیں احد دے شہداء دے قبرستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد دے شہداء دے قبرستان جاندے نہیں منبر بچھایا جاندے تے سرکار انہاں واسطے دعاواں بھی کردے نہیں انہاں دیاں تعریفاں بھی کردے نہیں صدیق اکبر نے ویکھیا حضور ہر سالے کام کردے نہیں انہاں بھی کرنا شروع کر دیتا فاروق اعظم نے ویکھیا ابو بکر بھی کردے رہے سرکار بھی کردے رہے انہاں بھی جانا شروع کر دیتا ہر سال اور سیدنا عثمان نے ویکھیا سرکار بھی جاندے رہنے ابو بکر بھی جاندے رہنے عمر و فاروق بھی جاندے رہنے انہاں بھی جانا شروع کر دیتا تے تیرے میرے علی نے ویکھیا کہ چارے ہسیاں جاندیاں رہیاں ہیں انہاں بھی جانا شروع چار یار بھی جاندے رہے قبرستان تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاندے رہے قبرستان تے نالے صحیح حدیث فرمایا جس لئے قبرستان جاؤ نا آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم وانتم صالحون ونحن بالاثر آکھیا پڑھیا کرو قبراں والےو تانوں سلام ہوئے میں کہا جے بڑے قبرستان والے سوندے نہیں نا تے گنبد خضرا دا مقیم ہی سوندا نہیں کہ ہم زندہ آقا کا جشن مناتے ہیں جو اپنے مزار پرانوار میں زندہ ہیں درود و سلام ہمارا سنتے بھی ہیں اور وہ سن کے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ کیا کرو بولو کیا کرو فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ اپنے پیغاموں نے لکھ دیا کہ پھر لوگوں نے خوشیاں منائیں اور اس خوشیوں کا صدقہ میرے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہیں اللہ نے رزق میں بھی اضافہ کر دیا قسطوں میں بھی اضافہ کر دیا ان کی نسل کی خیر بھی فرما دی مشکلات بھی آسان فرما دی کیوں رب ساڑھے بوتھے نہیں ویندا یار دا ذکر ویندا یہ چہرے نہیں دیکھتا کہ کر کون رہا ہے
دیکھتا یہ ہے کیا کر رہا ہے، دیکھتا یہ ہے کیا کر رہے ہیں کہ میرے جال چاہے کہ ہمیں کی پہ کر دینے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جشن منانے والوں 850 سال پرانے محدث ہیں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نقاد محدث ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے محدث ہیں، غوث پاک کی مجلس میں آئے، میرے شہنشاہ بغداد خطاب فرما رہے ہیں، محدث ابن جوزی بیٹھے اسی مجلس میں، اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے ہیں کہ میرے جیسا محدث ہے ہی کوئی نہیں۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، میرے تیرے 11ویں والے پیر نے ایک تفسیر قرآن کی بیان کی، تو لوگوں نے سنی، محدث ابن جوزی نے سنی اور محدثین نے بھی علماء نے سنی، 40 تفسیریں بیان کی، ایک ہی آیت کی میرے غوث پاک میں ہے۔ تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے غوث پاک کہ یہ تو کال کی بات تھی، اب حال کی طرف چلتے ہیں، ہم بلا جانے کال کی یہ تھے حال کی۔ قال کہتے ہیں بولنے کو، کہنے کو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حال کہتے ہیں دل کی کیفیات، اندر کیا ہے، معاملہ حقیقت کیا ہے، یہ تو زبان کی بات تھی نا۔ لوگوں، محدث ابن جوزی غش کھا کے زمین پہ گرے، وہ محدث ابن جوزی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، عظمتیں لکھتے تھے، جب وصال کا وقت آیا جن کلموں کو تراشا ہوا تھا ان کو اکٹھا کر کیا، محدث ابن جوزی نے فرمانے لگے جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو جب میرے غسل کے لیے پانی کو گرم کیا جائے تو یہ کلموں کے تراشے اس پانی میں ڈال دینا۔ لوگوں نے پوچھا محدث ابن جوزی کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے اس لیے میں ان کلموں کے تراشوں سے مصطفیٰ پیارے کی نعتیں لکھتا رہا ہوں۔ وہ محدث ابن جوزی جو حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد کے دور کے محدث ہیں، سیالوی گل میں یاد آ گئی تھوڑے پیراں دی گل کر جاواں، ہن پٹکیاں والے بھی نہیں پہ بولدے تے تالی والے بھی نہیں پہ بولدے تے میں کنوں نقشبندیاں نوں سناواں یا رضویاں نوں سناواں سیالویاں دی گل، صرف اپنے آپ نوں سنانے سے سنتوں نہیں سناتے رہنے ہیں۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیا حضور لکھاں لوگی تہاڈی بیعت کر رہے ہیں، وجہ کی ہے؟ لکھاں لوگی تہاڈے غلام بن گئے، دستے بیعت ہو گئے، نہیں کی وجہ ہے؟ فرمایا وجہ ہے ہی جڑے میری بیعت ہوندے نے پر پتہ نہیں کدے صدقے میری بخشش ہو جائے۔ دیکھو انہاں دی زندگی دیکھو نا ہستیاں دی، حالاں آپ جنتی جڑے صاحب حضوری نے جڑے اکھ ایسا صدر کردے نے اکھاں یار دا دیدار ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کی چاہیے فرمایا کسی پیری دے صدقے اللہ میرے تے بھی کرم فرما دے گا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آخری بات کی عرض کر کے ختم کرنے ہیں، بغداد شریف اندر ایک مسلمان ہر سال میرے آقا دا میلاد مناتا ہے، جشن کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت اہتمام کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں وہ دے پڑوس اندر یہودی تے یہود رہندے نے، غیر مسلم رہندے نے، انہاں ایک دن کی کیتا ہے، یہود نے اپنے خامد نوں پوچھن لگی اے نال دا ہمسایہ
بڑیاں خوشیاں مناتا ہے اس مہینے دے اندر کی ہویا سی یہودی اپنی بیگم کو کہنے لگا اس مہینے دے اندر مسلمانہ دے نبی آئے ساتھ یہ اپنے آقا دے ہوندیاں خوشیاں منا دے یہ اپنے آقا دے ہوندے جشن منا دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کا دے انہاں دے لوگ ہوندے نے مسلمان ہوندے نے اپنے آقا دا ذکر سن کے خوش ہوندے نے دل نوں تسکین پاندے نے لنگر تقسیم کردے نے پتہ ہی ہوتا کہ کہنے لگی اپنے خامد نوں کہنے لگی وے منوں مسلماناں دا اے میلاد والا کام بڑا چنگا لگدا ہے اے میلاد والا کام بڑا جنہوں چنگا لگدا ہے بولو اے میلاد شریف والا کام بڑا ناظر اللہ ایسے کر کے اٹھا دو جنہیں ستے ہیں ایسا نہ تھا اٹھا لنگا دا ویلا ہو گیا تھوڑی مہربانی کرو نہ کھو اپنی میری روٹی کھول گئی آپ میں تقریب کرتا ہوں وہ اپنے نیند میں مجھے پہلے ملیں کیا بات ہے تو اٹھی سو رہے ہوں کچھ زیادہ نہیں مانی تھوڑی ہون دن تجھے سوئے پاس ایسا کچھ نہیں تیری مہربانی اٹھوئے او شیر اٹھوئے شیر تا کتاب سونا اے میلاد والا کم پڑا آئے ہائے میرے سوئے ہوں جنہیں منہ لفظ بولے نکلے میری جتنیاں چمن میں تیار آ میلاد والا کم بڑا اور میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سانو سنیاں نو بڑا سینے ٹھنڈ پہی جے حاجی جوید اقبال سیامی صاحب شکیل مغل صاحب اور فیصل جمیل سیامی صاحب اور سانو سونے دے ذکر والا میلاد والا کام بڑا ذکر نبی دا کرنے رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے وہ کہنے لگی میلاد شریف والا کام بڑا چنگا لگدا ہے انہی گل کہہ کے یہودن سو گئی ہے اکھ لگ گئی ہے دیکھا کہ قسم دا ستارہ چمک اٹھے آئے میں دیکھئے حسین و جمیل صورتوں والے لوگ کھڑے نہیں پر درمیان دے اندر ایک ایسا سونا ہے جنہ چہرہ بڑا نورانی ہے زلفاں بڑیاں سونیاں نے انہوں کی پتہ ہوئے اس شخصیت کے لیے یہ آقا کون نے میں قربان جاما اٹھے غلام نہ کر دیئے وہ جنہ درمیان دے اندر سونا کھلوتا ہے وہ کون ہے وہ کہنے لگے سیابی اصول نہیں چلیے تینوں پتہ نہیں جبریل چوم دے ایو نیچی نادی آل دے کر دربان بان کے جبریل امام الانبیاء اے ڈانگرانی چہرہ تے پھر میرے اشارہ مطلب یاد کرنا چاہیے مکھ چند بدر شانی متھے چمک لیلات نورانی متھے چمک لیلات متھے چمک لیلات فتحا واللیل اذا سے سجا وسراجا منیرا متھے چمک لیلات نورانی متھے چمک متھے چمک لیلات نورانی کالی زلف دے آنکھ مستانی کالی زلف دے آنکھ مستانی واللیل اذا سجا ما ساغ البصر وما طغى کالی زلف دے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں اس صورت میں جانا
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سچے آقا شان ملی ہے فاروق اعظم کو شان ملی ہے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور بلال حبشی کو شان ملی ہے میں قربان جاواں یہ شان ملیاں نے ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے کیا نہیں؟ ابو جہل چاچا ہے کیا نہیں؟ چاچا نا ماندے ہو جیسے کون ماندے ہو تمہیں بڑی عظمت ماندے ہو نہیں لان پہ نہیں بھائی مان دنیا لے ٹوٹ گیا کیوں اسی کیوں نہیں ماندے انہاں سارے مصطفیٰ کو نہیں مانے روم تو آیا صحابہ رومی حبشے تو آیا بلال حبشی سلمان فارسی تو آئے سلمان فارسی آج بھی سلام کرنے ہیں ساڑیاں نسلہ بھی سلام کر دیا کیوں انہاں ساڑے محبوب کو مان لے آئے انہاں امام الانبیاء کو مان لے آئے رب خود قسم چکے جدی چلتی جوان قسم چکے جدی چلتی جوانی کوئی مشل نہ دولن چپ کر میرے اتھے جانے امام الانبیاء نے دیکھے آئے یہودن خواب لگا دیے بھی کون ہیں امام الانبیاء اسلام دے غلام فرمان لگے صحابہ رسول فرمان لگے ساڑھے آقا نے کہنے لگی آئے کدھر نے صحابہ رسول خواب نگالے فرمان لگے جنا تیرا نام ہمسایا ہر سال حضور کا جشن مناتا ہے سرکار اور غریب خانے تشریف لے آئے ہوئے امام الانبیاء سے تشریف لے آئے وہ کہنے لگی میں تھوڑے آقا نہ کوئی بات کرا جواب دیں گے کہ نہیں صحابی رسول فرمان لگے ساڑھے آقا نے داتوں کبھی کوئی خالی نہیں کیا تو سوال کر سہی انہیں آواز دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے لبائی قیامت اللہ اے اللہ دی بندی میں موجودہ کی کہنی ہے آپ لگی سونے میں تھوڑا کلمہ نہیں پڑھ دی دشمن اللہ دی بندی پہ فرمان دے ہو فرمایا تے تیری گل ہے پر میرا علم نبوت دے گل کہندا ہے انہیں میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامہ بننے والی ہیں تو میرا کلمہ پڑھنے والی ہیں کہنے لگی پھر دیر کالی پڑھاؤ کلمہ خواب اندر کلمہ پڑھے یہودن اٹھیے اپنا سارا سامان پہ اکٹھا کر دیے یہودی نے بیٹھا کتھے چلنی ہے
آنکھ لگی میں چلیاں بس تو ہو رہے میں ہو رہا تیرا میرا گزارا نہیں ہونا تیرا میرا بسیبہ نہیں ہویا اس بات سے انہیں سمجھا میں مسلمان ہوں یہودی دا یہودی یہودن میں کہنے لگی پر تو کھانا کیوں بیا پکانا ہے یہودی کہنے لگا نہیں چلیے رات ہی کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء اسلام نو منی بیٹھی سرکار نو منی بیٹھی اس واسطے میں کھانا پکایا ہے تو سرکار نو منی بیٹھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں حیران ہو کے پڑھ جائے نہیں کلمہ میں خواب اندر پڑھیا ہے او پڑھ دیئے میں کلمہ خواب اندر پڑھیا یہودنا نہیں ہے نو مسلمان دیئے میں کلمہ خواب اندر پڑھیا ہے وہ تینوں کنے دسے آئے کہنے لگا نہیں چلیے جس سونے دا کرنا پڑے آئی وہ رشتے توڑ نہیں آیا رشتے جوڑ نہیں آیا ہے اگے اگے تیروں کلمہ پڑھا گئے ہیں پیچھے پیچھے میں نومی مصطفیٰ کلمہ پڑھا گئے ہیں لگی پر کھانا کیوں پہ پکانا ہے وہ نو مسلم یہودی یا پہنوں سی نا کہنے لگا میں اس بات سے پکانا اور رل کے 80 آمیاں دے لال دا جشن منائی ہے یہ محدث ابن جوزی نے واقعہ نوٹ کیتا جی 850 سال پرانا محدث یہاں دنے فیصلہ بات تو شروع ہے کہا میں کیا پتر اور وہ فیصلہ بات بنی نہیں سی بریلی شریف تو شروع ہے میں پتر بریلی شریف والے آئے نہیں سن کہ پہلو ہوندا رہا تے قیامت تک ہوندا ہائے 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 سینہ کھال چلیا سنیو تو میرا وہ ہوندا رہا ہو رہا ہے تے ہوندا جس نے میلاد مصطفیٰ ہوندا رہے گا انشاءاللہ اللہ سونے نے فضل کہ جس نے میلاد منانا دنیا تو جان گے نا تے پتہ کی ہونا ہے مرد ہیں وقت حضور دا کلمہ قبر اندر حضور دی پہچان تے حشر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو رہی ہے اتباع رسول اطاعت رسول لازمی ہے سرکار دے نقش قدم پر چلنا ہے اسی حضور دے عاشقانا عاشق رسول ہونا سارے بولو بس اینیا عاشق رسولان چون دو بندے کو ایسے چاہی دے رہے ہیں عاشقان رسولی چون جڑے کھڑے ہو گیا کن اسی توبہ کرنے ہیں آج تو بعد داری نہیں کو آمانگے کیونکہ سنت رسول ہے اسی حضور دے عاشقان ایک اللہ دے نام دا اٹھاؤ ایک سونے دے نام دا اٹھاؤ اللہ دے بندے ہو تو سونے دے امتی ہو رب نے فرمایا یاد دی تباہ کرو دو بندے صرف ایڈے بڑے مالی میں عاشق رسول چاہیے ایک شاباش سبحان تواری تکلیہ آئے گے سیاغی صاحب ایک ماشاءاللہ ایک اور چاہیے ایک بندہ جو سنت رسول سے جان دا وعدہ کرے حضور دی سنت ہے قبر اندر جاواں گے نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان دا دو گئے آصف نشائی صاحب کھڑے رہو سونے ہو بڑا چنگا کام کھان کی دا میرے جان میرے مکھنوں میرے بلائی گوٹی اندر نا مولویوں تو چھوٹ بولتا ہے اسی میری جان اور حقیقی جنہیں مصطفیٰ دی سنت سجان دا وعدہ کرنے پیا وہ دے تو بڑا یار کیڑا ہے تو اڈا کی نام ہے شاہد محمد شاہد مصطفیٰ گواہ ہو گئے حضور گواہی دیں گے اس شاہد دی شاہد نبی شاہد دی گواہی دیں گے شاہد نبی شاہد صاحب دی گواہی دیں گے یا اللہ میلاد ہو رہا صحیح ایس میرے غلام شاہد نے سنت رسول سے جانتا وعدہ کیا آصف نشائی صاحب شاہد صاحب اللہ تبارک و تعالی تو اڈائی عمل قبول فرمائے اور میں دعا سرکار دے دادا کتا میں دعا کرنا نسل در نسل خیر ہو گئے کسی قسم دی محتاجی نہ ہو گئے انشاءاللہ اے جے پیغام مصطفیٰ 5 وقت نماز داڑھی اپنے چہرے تے سونی سجاؤ تاکہ دونوں پتہ چلے یاد دا غلام آ رہے ہیں مصطفیٰ دا دیوانہ تے پروانہ آ رہے ہیں اللہ میری تو علی حاضری قبول فرمائے
حاجی صاحب حاجی محمد جوید اقبال صاحب بہت زبردست آدمی نے، عاشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے، سیال الفاظ کے غلام نے، محترم جناب محمد شکیل صاحب نے مغل، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے اور سونے کا ذکر سن کے خوش ہونا اللہ اس کے صدقے اس جہان دیاں اور اگلے جہانہ دیاں سانو سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جلوس میلاد پاک دا جمعے والے دن ہے، 12 ربیع الاول شریف میلاد مصطفیٰ جمعے والے دن ہے، جمعے والے دن اسی نام کرو گے، جمعے والے دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے۔ ہر بندہ سونے کپڑے پائے، خوشبو لگائے، درود و سلام پڑھدا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والے جلوس اندر شامل ہو گئے۔ بڑے بڑے فنکشنوں سے جاندے ہو، بڑے بڑے پروگراموں سے جاندے ہو، جاندے رہو گے، اور سب تو بڑا پروگرام ہے آمنہ دے لال کی خوشی کرنا۔ جاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔